بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ ود عامر مرزا۔ دوستو، بھارت کی طرف سے جو بزدلانہ اقدام، گھٹیا حرکتیں اور بھارتی فوج کی جو دہشت گردی ہے وہ کی جا رہی ہے، اس پر میں آپ سے کیا کہوں۔ اصل مقصد جو آج سارا دن ہوتا رہا، دن بھر جو ڈرون سٹرائکس بھارت کی طرف سے کی گئی، اس کا مقصد صرف اور صرف ہماری عوام میں خوف پیدا کرنا ہے، پینک کریٹ کرنا ہے۔ ان کا مقصد یہ کہ عوام خوف زدہ رہے، شہروں میں افراتفری پھیلے اور اپنی جو ہماری پاکستان کی مسلح افواج ہے ان کے خلاف عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہو اور ان کو اتنا پریشرائز کرے کہ وہ اس پریشر میں آ کر کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں، کچھ ایسا اٹیک کرے انڈیا پر کہ جس سے ان کو نقصان اٹھانا پڑے۔ تو میری گزارش ہے مودی سرکار سے، بھارتی فوج سے اور ان کی عوام سے کہ ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ نہ تو بزدل ہے، نہ گھٹیا ہے، اور نہ ہی ان کا ظرف ایسا ہے کہ وہ اپنی مسلح افواج کے سامنے کھڑے ہوں یا ان کو کچھ ایسا کرنے پر مجبور کریں جو ان کے نقصان میں ہو۔ جو کچھ آج سارا دن ہوا، ڈرون سٹرائکس کی گئی پاکستان کے مختلف شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، سیالکوٹ میں، راولپنڈی میں، چکوال میں، گجرانوالہ میں، گجرات میں۔ وہ سب سے بڑی بات دیکھیں کہ ہمارا جو مکار دشمن ہے وہ کتنا گھٹیا کھیل کھیلتا ہے، کھیلوں کے میدان کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ وہ سول آبادی کو تو اس نے نشانہ بنایا 6 اور 7 مئی کو، جو اس نے گھٹیا حرکت کی، ایک عالمی سطح پر دہشت گرد فوج جو ہے وہ بھارت کی ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا اور اس کے دوران انہوں نے کوئی 31 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے اپنی، وہ شہید ہوئے۔ تو یہ بھارتی فوج کا اقدام جو ہے یہ تو ایک دہشت گردانہ اقدام ہے، کیونکہ پہلگام واقعے کو جواز بنا کر کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، معصوم شہریوں کو قتل کیا گیا ہے، پاکستان پر الزام لگایا، اور پچھلے 15-20 دن سے جو کشیدگی چل رہی تھی، اس کشیدگی کے بعد جو بھارت نے اقدام کیا 6 اور 7 مئی کو، کیا وہ دہشت گردانہ اقدام نہیں ہے؟ کیا آج تمام دن پاکستان کے مختلف شہروں میں جو 30 سے زائد ڈرون گرائے گئے ہیں بھارت کے، وہ شہری آبادیوں پر ڈرون بھجوائے گئے، وہاں پر گرائے گئے، کیا یہ دہشت گردانہ اقدام نہیں ہے؟ یہ بھی دہشت گردی ہی ہے۔ تو بھارتی فوج، میں تو کہوں گا کہ عالمی سطح پر بھارتی فوج کو دہشت گرد ہی ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ یہ بھارتی فوج کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں جو وہ کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ہندوستان کا جو ایک بزدلانہ اقدام ہے، گھٹیا حرکت ہے، انہوں نے جو یہ ڈرون سٹرائک کی ہے شہری آبادیوں پر، اس کا تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہمارے پاکستان کی مسلح افواج وہ جواب بھی دیں گی اور دے بھی رہی ہے، لیکن ایک بھرپور جواب جس کا انتظار بھارت کو ہے، اور بھارت چاہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی افواج کی طرف سے انہیں جواب ملے، اس کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ 48 گھنٹوں میں بھارت کو اس کا جواب ضرور ملے گا۔ وقت کا تعین ہمارے مسلح افواج نے کرنا ہے، ٹارگٹس انہوں نے طے کر رکھے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ ہمارے ٹارگٹس بھارتی دہشت گرد فوج کی طرح کے نہیں ہوں گے۔ ہم سول آبادیوں پر اپنے حملے نہیں کریں گے، ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے، لیکن جواب آپ کو بھرپور ملے گا، اور ایسا جواب ملے گا کہ بھارتی فوج اور آپ کی عوام اور مودی سرکار، ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آپ کو شاید بھول گیا ہے کہ ابھی نندن کے ساتھ کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ میرے خیال بھول گئے ہیں، وہاں بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اور اب بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات۔ آپ نے تو ایک دہشت گردی گردانہ کاروائی کی ہے، آپ نے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا، لیکن بدلے میں پاکستان کی مسلح افواج نے جو آپ کو جواب دیا، آپ کے 5 طیارے مار گرائے، آپ کے ڈرونز مارے، پھر آپ کے جو علاقے میں چوکیوں کو، پوسٹوں کو تباہ کیا، آپ کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا، وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد جو آپ کے سب سے مضبوط اور طاقتور ہتھیار، آپ کے رافیل طیارے، فرانس کے میڈ ہیں وہ، اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فرانس میڈ کے یہ رافیل طیارے کسی نے مار گرائے ہیں۔ ان کے نقصانات کے بعد آپ کے اپنے اندر ملک سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں۔ آپ جو ہندوستان کا میڈیا ہے وہ ہوسٹیج تھا مودی سرکار کا، لیکن
اس واقعے کے بعد جو پاکستان کی مسلح افواج نے جواب دیا ہے ہندو سرکار کو، مودی سرکار کو، اس کے بعد میڈیا کا مزاج بھی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے اور انہوں نے بھی سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں، اور اندر سے جو مخالفت آ رہی ہے اس کے بعد تو ان کی افواج بھی کہہ لیں اور ان کی سرکار بھی کہہ لیں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور آج جو دن بھر ڈرون سٹرائک چلتی رہی ہیں وہ اسی بوکھلاہٹ کا جو تھا وہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے ایک بزدلانہ اور گھٹیا حرکت کی ہے، شہری آبادیوں پر ڈرون اٹیک کیے ہیں، انہوں نے ڈرون سٹرائک کی ہے۔ تو ہمارے اس خطے میں جنگ جو ہے میں آپ کو بتاؤں وہ تو کسی بھی صورت متحمل نہیں ہو سکتا خطہ ہمارا، لیکن مودی سرکار پر جنگی جنون سوار ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے، اس معاملات کو، اس جنگ کو روکنے کے لیے، اس کے جنون کو روکنے کے لیے ایران اور سعودی عرب کی طرف سے بھی بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اپنی اپنی سطح پر ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن عالمی سطح پر جس طرح سے ہندوستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، جس طرح سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن بےغیرتوں کو کیا ہے، ان کو تو کسی قسم کا کوئی فرق پڑتا ہی نہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ آج جو ڈرون سٹرائک کی گئی وہ اسرائیلی ساخت کے ہیروپ ڈرون تھے، وہ جو استعمال کیے گئے ہیں، مختلف شہروں میں، شہری آبادیوں میں بھجوائے گئے ہیں، اور راولپنڈی میں تو کرکٹ سٹیڈیم جہاں پر پی ایس ایل کا میچ ہو رہے ہیں اس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کرکٹ کو، کھیل کے میدان کو بھی انہوں نے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان سے تو کسی قسم کے بھی ظرف کی توقع نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا مکار دشمن ہے اس کا ظرف انتہائی گھٹیا ہے۔ وہ اگر چاہتا ہے کہ پاکستان اس کو جواب دے تو انشاءاللہ تعالی جواب تو آپ کو جلد ہی ملے گا، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور شہر سمیت پاکستان کے جن جن علاقوں میں بھی ڈرون سٹرائک ہوئی ہے نا، وہاں کے عوام کا مورال جو ہے وہ انتہائی اپ ہے اور انتہائی بلند ہے، بجائے اس کے کہ جو ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ عوام میں خوف پیدا کیا جائے، عوام کو خوف زدہ کیا جائے، وہ اپنے مسلح افواج اپنی حکومت کے سامنے کھڑے ہوں، ان سے سوال کریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اس خوف کی فضا کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھارت کو جواب دیں یا کچھ ایسی غلطی کریں جس سے ان کا نقصان ہو۔ تو ہماری عوام جو ہے، ہماری فوج جو ہے وہ بالکل ایک پیج پر ہے، پورے پاکستان کی 24 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کل جب یہ واقعات ہو رہے تھے، مختلف شہروں میں ڈرون سٹرائک ہو رہی تھی اور ڈرون مارے جا رہے تھے، تو شہروں میں فائرنگ کی آواز بھی آ رہی تھی، دھماکوں کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن میں صدقے جاؤں ہماری عوام پر، خوف اور ڈر کے سائے تو دور کی بات ہے، بلکہ ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے گھروں سے باہر نکلے، اللہ اکبر کی صداؤں سے فضا گونجتی رہی، ان کا مورال بلند تھا، ہندوستان کے مخالف نعرے وہ لگاتے رہے، اور ہر ایک کی زبان پر یہ تھا کہ وہ اپنے دشمن، مکار، گھٹیا اور بزدل دشمن کو اپنی فوج کے ساتھ مل کر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہماری عوام بھی اس انتظار میں ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے 48 گھنٹوں میں ہندو سرکار بھارتی دہشت گرد فوج کو انشاءاللہ تعالی العزیز ایسا جواب دیں گے، اس طرح سے جواب دیں گے کہ ان کی آنے والی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ میں ہندوستان کی سرکار کو، ہندوستان کی عوام کو، ہندوستان کی فوج کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی عوام اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ امن پسند ہیں، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے امن کے لیے، پہلگام کا واقعہ ہو، اس سے پہلے پلوامہ کا واقعہ ہو، یا جو بھی بھارت نے آج تک پاکستان پر الزامات لگائے ہیں، ہر معاملے میں ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ بیٹھ کے اس معاملات کو دیکھیں، اور جو الزامات لگائے گئے ہیں اس میں بھرپور تعاون کی بھی ان کو یقین دہانی کرائی گئی، ان کو پیشکش کی گئی، لیکن بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے کبھی باز نہیں آیا۔ پہلے بھی اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، پہلگام واقعے میں بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، ثبوت تمہارے پاس ہے نہیں، تمہاری اپنی سیکیورٹی ایجنسیاں، تمہارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی ناکامی ہے۔ پہلگام 30 سے 40 سال پرانی ایک اس کی تاریخ ہے، وہاں پر ہر سال جو تمہارے یاتری ہیں وہ جاتے ہیں،
पूजा पाठ के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, तो तुम्हारी कमजोरी नहीं है कि तुम आज तक 30-40 सालों में वहां पर उनको सिक्योरिटी ही फराहम नहीं कर सके। ठीक है, वहां पर हर साल ये इवेंट होता है और इस दौरान 100 से ज्यादा लोग वहां पर कत्ल हो चुके हैं, को 12-13 हमले वहां पर हो चुके हैं। तो इस दफा क्योंकि मोदी सरकार के हालात, उनके मामलात अपने मुल्क में बहुत खराब थे, अंदर से उनकी मुखालफत बहुत हो रही थी, तो एक तो अपनी सिक्योरिटी की नदामत, शर्मिंदगी छुपाने के लिए, सिक्योरिटी फेलियर छुपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। दूसरा, पहलगाम वाक़ये को उन्होंने अपने आने वाले इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया और एक पाकिस्तान हिंदुस्तान की कशीदगी का माहौल पैदा किया, और इस कशीदगी के दौरान वो इस हद तक आगे निकल गए कि उनके पास अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो अपनी अवाम में जिंदा रहने के लिए या अपनी अवाम में अपना नाम बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते। तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया। तो क्या किया कि एक दहशतगर्दाना इकदाम किया, दहशतगर्दाना कार्रवाई की, पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया और उन हमलों में मासूम लोगों की जानों का नुकसान किया गया। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला मामला तो ये चलेंगे। पाकिस्तान की अवाम जो है वो तो खुद को हमेशा हालत जंग में ही समझती है, लेकिन आखिर में आपको एक बात बता दूं मैं, हिंदू सरकार हिंदुस्तान की अवाम को, कि दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है हिंदुओं का, और पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम ममालिक है, और दुनिया के नक्शे में 57 मुल्क हैं मुसलमानों के। तो इस्लाम का नाम तो क़यामत तक जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेंगे। हमारे पास गंवाने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास गंवाने को बहुत कुछ है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान के पास एटम बम मारने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। और एटमी ताकत पाकिस्तान है, और एटमी जंग जब होगी तो ये खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए किस कदर नुकसानदेह होगी, इसके कितने मनफी असरात होंगे, ये सारी दुनिया जानती है। और ये मामलात सोच समझ कर आगे बढ़ाने चाहिए, और सोच समझ कर ही बढ़ाने पड़ेंगे। ये मेरी ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम की जो है वो इंडिया को वार्निंग भी है और धमकी भी है। और देखें इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में ये मामलात किस तरफ जाएंगे। हिंदुस्तान की जो अवाम है वो ही अपनी सरकार को, अपनी फौज को बुरा भला ना कहे और उनके गिरेबान ना पकड़े तो फिर कहिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।